اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 112 میں ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی پائے جائے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہاں بھی پائے جائے اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ دنیا میں آج دیکھیے جہاں کہیں یہودی موجود ہے وہ ذلیل ہے، رسوا ہے۔ فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فلسطین میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سرپرستی حاصل ہے امریکہ کی، ورنہ دنیا میں یہ جہاں کہیں تھے وہاں پر یہ ذلیل تھے، رسوا تھے۔ بلکہ ان یہودیوں کا قتل عام بھی دنیا کے اندر کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ تو ذلت تو یہودیوں کی قسمت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہاں بھی پائیں گے ذلت ان پر اللہ نے مسلط کر دی ہے۔ اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسا بھی وقت آئے گا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر مسلمان کو پکار کر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو ذلت تو ان پر آج بھی مسلط ہے اور صبح قیامت تک ان پر مسلط رہیں گی ذلت، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یعنی ذلت تو ان کے لیے اللہ نے ان کی مقدر میں لکھ دی، لیکن اگر اللہ ان کو سہارا دے یا لوگ ان کو سہارا دے تو ان کو تھوڑی بہت راحت مل سکتی ہے۔ جیسے آج دیکھیں تو اسرائیل پر امریکہ کا ہاتھ ہے، انہوں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے، اس لیے آج وہ تھوڑی بہت سکون کی سانس تو لے پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ ایک ایک یہودی کو امام مہدی کی جب فوج تیار ہوگی تو ایک ایک یہودی کو چن چن کر مارا جائے گا جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے۔ آج بھلے وہ ان کو یوں محسوس ہو رہا ہو کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، آج بھلے ان کو گھمنڈ ہوگا امریکہ کے سپر پاور ہونے پر، لیکن وہ وقت قریب ہے کہ جب اللہ کسی مرد مجاہد کو پیدا کرے گا، اور جب وہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کے نقشے سے اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا انشاءاللہ، وہ وقت ضرور آئے گا۔ تو اللہ فرماتا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ ان کو سہارا دے یا کوئی انسان ان کو سہارا دے دے۔ کسی کے سہارے کے بغیر یہ جی نہیں سکتے۔ آج جب تک امریکہ کا ان کو ساتھ ملا ہوا ہے تب تک تو پھل رہے پھول رہے، لیکن جس دن امریکہ کا ہاتھ ان کے سر سے ہٹ جائے گا اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا میں کمایا کیا ہے۔ اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ آج تو نشہ ہے ان کے اندر، پیسے کا، پاور کا، طاقت کا، تو آج محسوس ان کو نہیں ہو رہا، لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ کرنا چاہے گا تب ان کو پتہ چلے گا کہ دراصل اللہ نے کتنی ذلت ان کے مقدر میں لکھی ہے اور دنیا کے لوگ کتنے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، ہاں اگر اللہ سہارا دے دے یا کوئی انسان ان کو سہارا دے دے۔ پھر آگے فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ حقدار ہے اللہ کے غضب کے، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں پر بمباری کی، لگاتار 2 سال سے بمباری کر رہے ہیں، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ آج غزہ اور فلسطین کے اوپر جو یہ بمباری کر رہے ہیں، لیکن جب وقت آئے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسمان میں ابابیل کو پروان چڑھائے گا، اور پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ آسمان سے ان کے اوپر گولوں کی بارش ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے، چونکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہے کہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے۔ اور فرمایا کہ اور ان پر اللہ نے محتاجی مسلط کر دی ہے، یہ محتاج ہے جتنے یہودی ہے آج دنیا میں، در بدر کی ٹھوکریں ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ آج یہ امریکہ کے محتاج ہے، یورپین کنٹری کے محتاج ہے۔ اگر یہ ان کو سہارا نہ دے تو ان کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر محتاجی بھی مسلط کر دی ہے، یہ محتاج ہے امریکہ کے۔ اور پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ ان پر جو اللہ نے ذلت کو مسلط کیا، اللہ نے جو ان پر اپنا غضب نازل کیا یا کرنے والا ہے، یا اللہ نے ان پر محتاجی مسلط کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اور انہوں نے ناحق نبیوں کو شہید کیا ہے۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب کوئی نبی اللہ کسی کو بھیجتا اور وہ آ کر کے جب بنی اسرائیل کے اندر آ کر کے کہتا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور جب وہ لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین نبی جب آ کر کے کرتا تھا، تو یہودی لوگ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ گناہ کر رہے، تم ہوتے کون ہم کو روکنے والے؟ اور یہ کہہ کر کے نبیوں کو یہودی قتل کر دیا کرتے، شہید کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان پر جو ہم نے مسلط کیا ہے ذلت کو، محتاجی کو، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے جو انہوں نے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش ہے، یعنی کہ نبیوں کی گستاخی بھی، نبیوں کا قتل بھی ان کے ساتھ موجود ہے، ان کے اعمال میں نبیوں کا قتل بھی موجود، اللہ کی نافرمانی بھی موجود، اور سرکش ہے، یعنی کہ چال باز ہے، دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ کسی کے سگے نہیں ہو سکتے، کسی سے ان کا گہرا تعلق نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی امت کے اندر، اپنی قوم کے اندر آنے والے نبیوں کا نہ ہوا تو بھلا وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ان گنت نبیوں کو قتل کیا ہے، کتنے نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، اور انہوں نے کوشش تو بہت کی تھی ہمارے نبی کو بھی شہید کرنے کی، انہوں نے بڑی سازشیں کی تھی ہمارے نبی کو بھی تاکہ وہ شہید کر دے۔ لیکن نبی اور رسول میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی حفاظت کی ہے، یعنی کہ کسی نبی کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی نبی کو تو شہید کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی رسول کو کسی انسان میں طاقت نہیں کہ وہ شہید کر دے۔ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی رسول کو قتل کر دے۔ تو یہودیوں نے کوشش تو بڑی کی تھی ہمارے نبی کو بھی کہ وہ شہید کر دے، قتل کر دے، لیکن کر نہیں پائے تھے۔ ان کے لیے یہ بس نہیں تھا کہ وہ زندگی بھر ہمارے نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے رہے، زندگی بھر ہمارے نبی کی گستاخیاں کرتے رہے، زندگی بھر ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور اخیر میں وہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تب انہوں نے سازش کی کہ کیوں نہ ہم معاذ اللہ محمد رسول اللہ کو ہی قتل کر دیں۔ انہوں نے یہ بھی سازش کی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اس کے بعد بھی یہودیوں نے کوشش کی کہ مزار اقدس سے وہ ہمارے نبی کا جسم نکال لے۔ ایسی قوم ہے یہ، نبیوں کی گستاخیاں بھی یہ لوگ کرتے ہیں اور نبیوں کا قتل بھی یہ لوگوں کے ذمے پر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اگر انہوں نے بڑی کوششیں کی بھی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں نبی کی گستاخیوں کی کوشش، آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے
کیمپین چلائے جاتے مسلمانوں کے خلاف. آپ دیکھیے نہ جانے کون کون سے دیش کے اندر کارٹون بنائے جاتے ہیں ہمارے نبی کے خلاف، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں یہ جتنی کوشش کر لیں گے ہمارے نبی کے ذکر کو کم کرنے کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہوا ہے. تو حضور کا ذکر تو ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا، وہ چاہے کتنی کوشش کر لے کم کرنے کی. ابھی ہمارے نگاہوں کے سامنے ابھی واقعہ پیش آیا جب یو پی کے اندر 25 مسلمانوں کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے بورڈ پر بینر پر لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے نبی کی شان بڑھانا چاہے تو ایسے بڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم 25 مسلمانوں کو میرے نبی کا نام لینے کی وجہ سے گرفتار کر رہے ہو. اب 25 نہیں، اللہ نے 25 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان پر جاری کر دیا اور 25 کروڑ مسلمانوں نے کہا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کسی نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا، اسٹوری پر لگایا، لوگوں نے بینر بنائے. تو حضور کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش زمانہ لاکھ کرتا رہے کم نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ حضور کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہوا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. تو دنیا کوشش کرتی، آج بھی یہودی کر رہے کوشش کہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی سے لوگوں کو بدظن کیا جائے، کسی طرح وہ مسلمانوں کو نبی سے دور کرے، لیکن وہ کر نہیں پائیں گے کبھی. اس لیے کہ ہمارے نبی کی ذات ہی اتنی بلند ہے، اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جو نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے وہ نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. یہ نبی کی شان ہے. تو ان یہودیوں کے سر پر گناہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا، نبیوں کو ناحق شہید کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور انہوں سرکش یہ ہے، چالے چلنے والے لوگ ہیں، سازشیں کرنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ کتنی کوشش کر لے کبھی نبی کا ذکر کم نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمیشہ بڑھتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کی ہر آنے والی گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دیا ہے. یعنی آج حضور کا جتنا ذکر ہو رہا ہے آنے والے لمحے میں اس سے زیادہ ذکر ہوگا. اس گھڑی میں جتنا نبی کا چرچا ہو رہا ہے آنے والے گھڑی میں اس سے زیادہ چرچا ہوگا. ہر آن میرے نبی کی شان بڑھائی جاتی ہے، ہر آن میرے نبی کا ذکر بڑھایا جاتا ہے. امام اہل سنت نے کہا نا کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے، اور شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے. تو یہ سرکش ہے، یہودی چال باز ہے، سازشیں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام کر دیتا ہے.